آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین پر ایسے خطرناک جانور راج کیا کرتے تھے جو اب اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جانور اتنے خونخوار تھے کہ اگر یہ آج ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوتے تو صرف چند دنوں میں ہی ہمارا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیتے۔ ان جانوروں میں سے کئی جانور 200 فیٹ سے بھی زیادہ لمبے اور ہزاروں کیجی سے بھی زیادہ وزنی تھے، جو انسانوں کی بنائی گئی کئی اونچی بلڈنگ سے بھی بڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر آہستہ آہستہ ان جانوروں کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹ گیا۔ آج کے وقت زمین پر موجود سب سے بڑا کریچر بلو ویل ہے، جو 30 میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور ان کا وزن 200 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے اگر 15 بڑے ہاتھیوں یا پھر 200 سے بھی زیادہ انسانوں کو ترتیب سے ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ یہ جانور بھی بہت جلد اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق صرف 10,000 سے لے کر 20,000 بلو ویل سمندر میں باقی رہ گئی ہیں اور جن کی گنتی بہت تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے، اور ان میں سے میکسیمم ویلز ایسی ہیں جو اپنی زندگی کے آخری سال جی رہی ہیں، یعنی آنے والے چند سالوں میں ان کا بھی دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا سے ختم ہو جانے والے سب سے خونخوار اور سب سے خطرناک جانوروں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنا اور مست اسٹوڈیو کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ نمبر 1، آرکٹوڈس۔ یہ جانور بھالوؤں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جسے پہلی بار 1878 میں کیلیفورنیا میں موجود پورٹر کریک کیو سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ ملنے والے اس فوسل کا سائز 11 فیٹ سے بھی بڑا تھا، جس پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ جانور آج سے 12,500 سال پہلے اس دنیا سے ایکسٹنٹ ہو گیا تھا۔ یہ بھالو سائز میں 11 فٹ سے بھی لمبے ہوتے تھے، جن کا وزن 1200 کیجی تک وزنی ہوتا تھا۔ ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ جانور ہرن، کیملیڈز اور ٹیپڈز وغیرہ کا شکار کرتے تھے اور انہی سے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ یہ بھالو ویسٹرن نارتھ امریکہ کے علاقوں میں رہتے تھے اور یہ وہی دور تھا جب زمین پر لاسٹ آئس ایج چل رہی تھی۔ زمین کا نقشہ دن پہ دن بدلتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ سارے گلیشیئرز پگھلتے جا رہے تھے۔ دریاؤں اور سمندروں کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور نئی طرح کی نسلیں جنم لے رہی تھیں۔ دوسری طرف آرکٹوڈس کی گنتی کھانے کی کمی کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ گھٹتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور چند ہی سالوں میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، اسپائنوسورس۔ یہ جانور ڈائناسورس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جو آج سے 99 ملین سال پہلے کریٹیشیس پیریڈ کے دور میں اس دنیا میں رہا کرتا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق 145 ملین سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک کے دور کو کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں ویسٹرن نارتھ امریکہ میں زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس کی کلین کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑے بڑے پہاڑ بنتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آرکٹک ریجن سے فلڈز بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اسپائنوسورس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ جانور انتہائی خونخوار تھے، جو 20 سے 50 فٹ تک لمبے ہوتے تھے اور ان کا وزن 22 ٹن یعنی 20,000 کیجی سے بھی زیادہ وزنی ہوتا تھا۔ یہ جانور زمین پر چلنے کے ساتھ ساتھ پانی میں تیر بھی سکتے تھے اور یہ سمندر میں رہنے والی خونخوار مچھلیوں جیسا کہ اونچوپریسٹس اور ماوسونیا وغیرہ کا شکار کرتے تھے۔ اسپائنوسورس کو پہلی بار 1912 میں ایجپٹ میں ہونے والی ایک کھدائی کے دوران ڈسکور کیا گیا تھا۔ ملنے والے اس فوسل پر جب ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ آج سے 95 ملین سال پرانا تھا۔ اس فوسل کی کھوپڑی 6 فٹ تک لمبی تھی اور اس کا جسم 50 فٹ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس فوسل پر جب مزید ریسرچ کی گئی تو اس کی ہڈیاں مختلف جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ اس دور میں رہنے والے دوسرے جانوروں کے کھلے دشمن تھے، جن میں جائگینٹوسورس کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے، اور یہی وہ جانور تھے جن کی وجہ سے اسپائنوسورس کا نام و نشان آج سے 93 ملین سال پہلے دنیا سے مٹ گیا۔ نمبر 3، ڈنکلیوسٹیس۔ ڈنکلیوسٹیس مچھلی کی نسل سے تعلق رکھتی تھی، جس کا سر انتہائی مضبوط آرمڈ پلیٹ سے ڈھکا رہتا تھا۔ یہ مچھلی 10 میٹر یعنی 32 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی تھی اور اس کا وزن 3600 کیجی جتنا وزنی ہوتا تھا۔ یہ ڈیوونین پیریڈ کے وقت اس دنیا میں موجود تھی، جو سمندر میں موجود اس دنیا کی پہلی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک کریچر تھی۔ یہ اس دور میں دنیا میں موجود تھی جب زمین کا ٹیمپریچر بہت گرم رہتا تھا۔ ڈنکلیوسٹیس کو پہلی بار 1867 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس کے فوسل پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ آج سے 382 ملین سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ یہ سمندر میں رہنے والی دوسری مچھلیوں، شارکس اور یہاں تک کہ اپنی ہی نسل کی مچھلیوں کا شکار کرتی تھی اور انہی سے اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس پر مزید ریسرچ کرنے کے بعد یہ تھیوری دی گئی کہ ان مچھلیوں کا خاتمہ انوائرمنٹل چینجز اور سمندر میں ہی موجود دوسرے جانوروں سے مقابلوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ نمبر 4، میگانیورا۔ میگانیورا آج سے 300 ملین سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ یہ جس دور میں اس دنیا میں موجود تھے اسے کاربونیفیرس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق 359 ملین سال سے لے کر 299 ملین سال پہلے تک کا دور کاربونیفیرس پیریڈ میں آتا ہے۔
इस पीरियड में दुनिया की जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इसके साथ साथ टेक्टोनिक्स प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन का तमाम लैंड एरिया एक दूसरे के करीब आ गया था। मैगानियोरा फ्लाइज भी इसी दौर में ही इस दुनिया में आई थी। ये आज के वक्त दुनिया में मौजूद ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज से मिलती जुलती थी। इनका साइज 3 फुट तक बड़ा होता था। ये नदियों और तालाबों के किनारों पर रहती थी और दूसरे कीड़ों का शिकार करती थी। मैगानियोरा को पहली बार 1880 में फ्रांस में एक कोल माइनिंग के दौरान डिस्कवर किया गया था और ठीक 5 साल बाद 1885 में इसे मैगानियोरा का नाम दिया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये आज से 250 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ये कीड़े आज भी इस दुनिया में मौजूद होते तो ये हम इंसानों का नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा देते। नंबर 5, स्माइलोडोन। स्माइलोडोन को पहली बार 1830 में ब्राजील के इलाकों से डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल से ये मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था और ये वो दौर था जब जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जा रहा था। ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए थे और जमीन का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। स्माइलोडोन के मिलने वाले फॉसिल का साइज 6 फुट तक बड़ा था और एक अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 450 केजी तक वजनी था। स्माइलोडोन के दांत बहुत बड़े होते थे और मिलने वाले फॉसिल के दांतों पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये बड़े साइज के मैमल्स जैसा कि बिसोन, जायंट ग्राउंड स्लॉथ्स, हॉर्सेस और कैमल्स वगैरह तक का शिकार करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 10,000 साल पहले ये जानवर माहौलियाती बदलाव और दूसरे जानवरों से जंग की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए थे। ये सब जानवर क्यों और कैसे इस दुनिया से खत्म हुए, ये सब सिर्फ मिलने वाले फॉसिल्स पर की गई रिसर्च का एक अंदाजा है। असल में इन जानवरों के साथ क्या हुआ था और ये क्यों आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।